چین کے خلاف کیا پاکستان امریکہ کی مدد کرنے کو تیار ہے؟ کیونکہ امریکہ اپنی جس نئی پالیسی کا اعلان کر رہا ہے اس میں تو واضح نظر آتا ہے کہ پاکستان بھی شامل ہے۔ امریکہ کی یہ نئی پالیسی کیا ہے اور کیا واقعا پاکستان اس قسم کا کردار ادا کر سکتا ہے چین کے اگینسٹ؟ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ یوکرین اور پاکستان نے دونوں نے مل کر بڑی خاموشی کے ساتھ کوئی دفاعی نوعیت کا ڈرون سے متعلق، اینٹی ڈرون سسٹم کے حوالے سے متعلق بھی کچھ ایگریمنٹ کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے۔ پہلے سعودی عرب نے کیا اور اب پاکستان کے ساتھ ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ضمنی طور پر ہم یہاں پر یہ بھی بات کر لیں گے، ایک بار پھر سے یمن کے معاملے کو لے کر پاکستان کی افواج کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ پاکستان کی افواج یمن میں جانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ گئی ہیں، وہاں پر تعینات ہوئی ہیں، لیکن کچھ معاملات، کچھ صورتحال ایسی بگڑ گئی کہ سعودی عرب کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ ایسی جو خبریں ہیں یہ گردش کر رہی ہیں، کون ایسی خبروں کو شائع کر رہا ہے، کہاں سے خبریں رپورٹ کی جا رہی ہیں، ان خبروں کی حقیقت کو، اس کے پس منظر کو، اور یہ 2 سے 3 چیزیں ہیں آج کے اس ولاگ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ 3 جون 2024 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم اسی ترتیب کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، جو سب سے مین خبر ہے آج کے اس ولاگ کی، وہ ہے پاکستان، چین اور امریکہ کے تناظر میں۔ آپ نے یہ بیان امریکہ کے اہم رہنما وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے یہ سنا ہوگا، جس کے اندر وہ یہ جملہ دہراتے ہیں، واضح طور پر یہ کہتے ہیں، میں پڑھ کر وہ جملہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کن الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا اور کیا سٹیٹمنٹ انہوں نے امریکہ کی نئی پالیسی کا اعلان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا ایک ملک پر 90% کسی بھی چیز کے لیے انحصار نہیں کر سکتی، خاص طور پر 90% ایسی چیزیں جو ہماری معیشتوں کے لیے اہم ہیں، جیسا کہ ہتھیاروں کے نظام یا دوائیوں، فارماسیوٹیکل کی پیداوار۔ ہم ایک ایسے دنیا میں نہیں رہ سکتے جہاں ہم کسی ایک ایسے ذریعے پر 90% انحصار کر سکیں جو کسی بھی وقت بند کیا جا سکے ہمارے خلاف دباؤ یا سزا کے طور پر یا کسی بھی تنازع کے وقت۔ اس لیے ہم فعال طور پر یہ تلاش کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں اور ان پر عمل درآمد کر رہے ہیں تاکہ ہم کرٹیکل معدنیات کہاں سے حاصل کریں، اسے متنوع بنائیں، ہماری سپلائی چین کو محفوظ بنائیں، اور ظاہر ہے کہ چینی اپنی منوپلی کی پوزیشن کچھ چیزوں میں برقرار رکھنا چاہیں گے۔ یہ ایک طویل المدتی مسئلہ ہے جس پر ہمیں مسلسل کام کرنا ہوگا، اسے چیلنج کرنا ہوگا، یہاں تک کہ جب ہم ان کے ساتھ بات چیت اور ڈائلاگ میں مصروف ہوں، کیونکہ یہ ذمہ دارانہ رویہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا انتخاب نہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے اور میں کہوں گا کہ پوری دنیا کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ یہ مارکو روبیو کی طرف سے ایک اہم جو بیان ہے یہ دیا گیا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ چین کی اس وقت جو قیمتی معدنیات ہیں، ریئر ارتھ منرلز جن کو ہم کہتے ہیں، اس حوالے سے پوری ایک مونوپلی تو نظر آتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ خالی امریکہ ہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے ممالک ہیں وہ چین ہی کے اوپر، اس معاملے کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ کس معاملے کے اوپر زیادہ انحصار کرتے ہیں؟ قیمتی معدنیات تقریباً کہیں نہ کہیں دنیا کے ہر کسی ملک کے اندر کسی حد تک پائے تو ضرور جاتے ہیں۔ خود امریکہ کے اندر بڑی تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں، پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو بلوچستان کے اندر پائے جاتے ہیں، بھارت کے اندر بھارت اور امریکہ کا ایگریمنٹ بھی موجود ہے ریئر ارتھ منرل سے متعلق، وہاں بھی پائے جاتے ہیں، افریقہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اصل جو چیز ہے جو چین کو ان ساری چیزوں سے منفرد کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قیمتی معدنیات کو قابل استعمال جو چائنا بنا سکتا ہے، وہ فی الحال وہ کیپیسٹی، وہ صلاحیت کسی اور کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، اور امریکہ بھی ریلائی کرتا ہے اس معاملے پر چین کے اوپر، کیونکہ چین کے پاس وہ اکوپمنٹ، وہ کرٹیکل مشینری، وہ چیزیں، وہ سب کچھ چین کے پاس ہے کہ قیمتی معدنیات اس کے پاس لے آئیں، وہ ان کو قابل استعمال کر کے آپ کو دے دے گا۔ اس چیز کے اوپر چائنا کی زیادہ گرپ ہے۔ اب امریکہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ایک اکانومک جو وار ہوئی، ٹیرف وار بھی آپ جس کو کہتے ہیں، یا ٹریڈ وار آپ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی جو چائنا کے پاس سب سے بڑا ایک ایڈوانٹیج تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا، وہ کرٹیکل منرل سے، وہ ریئر ارتھ منرل سے، کہ چین کے اندر بڑی تعداد کے اندر پائے بھی جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے پلس پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ وہ انہیں قابل استعمال بھی بناتا ہے۔ اب قیمتی معدنیات ایسی چیز ہے کہ آپ کی جدید سے جدید ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ عسکری پوائنٹ آف ویو سے ہے، چاہے وہ سیویلین کے استعمال کے لیے اس کے اندر اس کا استعمال ہوگا، دیگر چیزوں کے لیے استعمال ہوگا، فارماسیوٹیکلس کے اندر اس کا استعمال ہوگا۔ تو چائنا کے پاس ہی ایک ایج تھا، یہ پلس پوائنٹ تھا کہ چائنا
چائنا نے قیمتی معدنیات سے متعلق اپنی پالیسی کو نظر ثانی کیا کہ اب اگر ہم نے امریکہ کو دینا بھی ہے یا امریکہ کے اتحادیوں جیسے کہ بھارت کو بھی دینا ہے تو اس کے اوپر سخت پالیسیز کا نفاذ جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، جس سے امریکہ کو ایک پریشانی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور خود بھارت کو بھی ملے۔ اب اس کے بعد پھر امریکہ کو ان تمام تر چیزوں سے پیچھے ہٹنا پڑا، ٹیرف کے اوپر بات کرنا پڑی اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ صورتحال جو ہے وہ نارمل ہوئی۔ امریکہ اس چیز کو، اس خطرے کو سمجھ چکا ہے۔ اب امریکہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں طویل المدتی پالیسی بنانی ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بیان مارک روبیو نے دیا ہے، کل کو آ کر کوئی اور دے دے گا۔ یہ امریکہ کے کسی حکومت، کسی سیاسی حکومت کی پالیسی نہیں ہے، بلکہ اب یہ امریکہ کی ریاستی پالیسی بن چکی ہے کہ ہم نے اس معاملے کے اوپر چین کے اوپر انحصار 90% نہیں کرنا ہے، کیونکہ کل کو اگر وہ بند کر دے گا تو ہمارے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، ہمیں خود کو تیار کرنا ہے۔ اب اس کے لیے امریکہ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ امریکہ کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ پہلے دنیا بھر کے اندر جتنے بھی قیمتی معدنیات ہیں انہیں تو زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے اندر تو لایا جائے نا، یا ان ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ بھی، بلوچستان کے اندر امریکہ اور پاکستان کا ریئر ارتھ منرل سے متعلق ایگریمنٹ ہوا، بھارت کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اسی طرح دیگر ممالک کے ساتھ بھی امریکہ تیزی کے ساتھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹس اور معاہدے امریکہ کر رہا ہے یہ چین کے متبادل کے طور پر کر رہا ہے، چین کا متبادل ڈھونڈ رہا ہے تاکہ ہم چائنا کے اوپر انحصار نہ کریں۔ تو اس لیے چین بھی اتنی آسانی اور خاموشی کے ساتھ اپنی مونوپولی کو چیلنج ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکے گا، وہ بھی اقدامات کرے گا، وہ بھی اپنے اتحادیوں کو کہے گا۔ اب ہم یہاں پر بھارت کی تو بات نہیں کرنی ہے، ہم نے ظاہر پاکستان کی بات کرنی ہے۔ پاکستان اس حوالے سے کسی حد تک تھوڑی بہت مشکلات کا شکار بھی آتا ہے، وہ اس لیے کہ بلوچستان کے اندر امریکہ کو دعوت دینا، خود چائنا اس کو اچھا نہیں سمجھے گا اور ایران کے بھی اپنے کنسرن ہے۔ چلیے ہم ایک نقطے کے لیے، ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی چائنا کو کیا، ایران کو کیا، ہم نے اپنے مفاد کو مقدم رکھنا ہے، ہمیں جو بہتر، جس انداز میں جو ڈیل کرے گا، جو پیشکش کرے گا، جو ہمارے ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہوگا، ہم نے تو وہی فیصلہ کرنا ہے، ہم کسی کے خلاف تو جا نہیں رہے، ہم تو اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں۔ لیکن معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اب چین جیسا آپ کا اقتصادی اور تصویراتی پارٹنر جس نے بلوچستان کے اندر سی پیک کی مت میں گوادر کے اندر ایک بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر اسے ہمیں مشورہ کرنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا، یا اگر اس کے کنسرن ہوں گے تو ہمیں ان کو ظاہر ایڈریس کسی نہ کسی شکل کے اندر تو کرنا پڑے گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل کی، وزیر اعظم پاکستان کی اور ٹرمپ کی بھی جو ملاقات ہوئی تھی، اس کے اندر بھی جو قیمتی معدنیات یا پتھر ایک را میٹیریل کی صورت میں جو پیش کیے گئے تھے، جو تصویر بھی بڑی وائرل ہوئی، اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ کہا گیا کہ چین کو اس معاملے کے اوپر تشویش تھی۔ لیکن اب پاکستان اب یہی چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان کو اپنی صورتحال تو بہتر کرنی ہے نا، اقتصادی صورتحال۔ پاکستان اب یہی چاہے گا کہ یا تو چین ایک اچھی مزید پیشکش پاکستان کو کر سکے، یا پھر پاکستان اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے جس سے جو چاہے وہ بہتر تعلقات اپنے استوار کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے قیمتی معدنیات سے متعلق اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے اور تعاون کو آگے بڑھا رہا ہے تو وہ اسی پیراہی میں ہوگا کہ چین یہ دیکھے گا کہ ہماری مونوپولی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور امریکہ آہستہ آہستہ اس مشینری کے اوپر بھی کام کرے گا جو اس کو قابل استعمال بنا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے فیصلہ سازوں سے متعلق ہم نے ایک اسٹڈی جو ہے، ممکن ہے کہ وہ درست ہو یا نہ ہو، لیکن البتہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آئی تھی، پاکستان کے میڈیا میں نہیں آئی۔ 4 سے 5 مہینے پہلے کی بات ہے جب کالعدم BLA کو امریکہ کے اندر ہی بین قرار دیا گیا تھا، کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ عالمی سطح کے اوپر بات نہیں کر رہا، UN کے اندر کی بات نہیں کر رہا، امریکہ کے خود اندر کی بات کی گئی تھی کہ امریکہ کی طرف سے بھی BLA کو بین کر دیا گیا تھا، کالعدم قرار کہہ دیا گیا تھا۔ اس دوران یہ اسٹڈی سامنے آئی تھی کہ پاکستان یہ چاہتا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ بھی ڈسکس کی گئی ہیں تاکہ کنسرن کو دور کیا جا سکے، ایڈریس کیا جا سکے، کہ ہم بجائے کہ چین کا ہی ہر معاملے کے اوپر انتخاب کریں، ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی لگا کر رکھنی چاہیے، اور بلوچستان کو، ان دونوں ممالک کو یہاں پر لے کر آنا چاہیے، اور ایک اپرچونٹی کے طور کے پر لے کر آنا چاہیے کہ دیکھیے کہ بلوچستان کے اندر ایک پوٹینشل موجود ہے، یہاں پر قیمتی معدنیات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، آپ یہاں پر آئیے، سرمایہ کاری کیجئے، کاروبار کیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا، صوبے کو فائدہ ہوگا، اور ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا، کیونکہ بین الاقوامی یا بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گی۔ تو پاکستان کا یہ کنسرن تھا کہ امریکہ بھی یہاں پر آئے، اور چائنا تو یہاں پر پہلے سے موجود ہے۔ اس کا ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہوگا کہ جب امریکہ اور چائنا دو بڑی طاقتیں ایک ہی جگہ کے اوپر موجود ہو کر مل کر کام بھی کر رہی ہوں گی، تو یہاں پر بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی مسائل ہے، عدم استحکام ہے، یہ بیرونی قوتیں اعلی کار یا تنظیمیں یہاں کی بنتی ہیں، تو وہ جو بیرونی فیکٹر ہوں گے وہ بھی کسی حد تک کم ہو جائیں گے، کیونکہ امریکہ پھر یہاں پر بیٹھا ہوگا، تو بہتر طور کے اوپر انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، معلومات کا تبادلہ ہوگا، تو ہم چیزوں کو بہتر طور کے اوپر ایڈریس کیا جا سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں امریکہ اور چائنا دونوں کو ساتھ مل کر بلوچستان کے اندر دعوت دینی چاہیے،
जैसा कि चाइना तो मौजूद है, अमेरिका भी किसी हद तक मौजूद है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बाहर है, लेकिन उसका ज़्यादा हिस्सा ज़ाहिर है वो होगा। अब ये तमाम तर चीज़ें उस वक्त ये स्टडी जो है वो गर्दिश कर रही थी, लेकिन बताया ये गया या इसके ऊपर कुछ आप ये कह सकते हैं कि बाज़ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर खबरें भी गर्दिश करती रही कि चीन बाहर इस मामले के ऊपर खुश नहीं है और चीन नहीं चाहता कि उसके बिल्कुल करीब या एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर उसकी बड़ी सरमायाकारी है, एक फ्लैगशिप उसका प्रोजेक्ट है सीपैक की सूरत में, यहाँ पर आकर अमेरिका आकर बैठ जाए और फिर ईरान के ज़ाहिर अपने भी एक कंसर्न होंगे। तो बहरहाल ये मामला जूं का तू ही है, अभी तक सिर्फ बातें ही गर्दिश कर रही हैं, गैर रस्मी तौर के पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अब जो मार्को रूबियो की तरफ से ये ऐलान किया गया ये वाकई हैरानकुन है, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान और अमेरिका का भी रेयर अर्थ मिनरल से मुतालिक एक एग्रीमेंट मौजूद है, जिसे चीन के मुतबादल के तौर के ऊपर हिकमत अमली समझा जा रहा है। तो बहरहाल ये वो डिटेल्स हैं इस खबर से जुड़ी हुई जो हमने आपके सामने रखी है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान वाकई इस पॉलिसी में अमेरिका का साथ देगा, चीन के अगेंस्ट जा सकता है, तो भी आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान किसी भी सूरत चाइना का साथ नहीं छोड़ेगा, तो भी आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट में हमें ज़रूर करना है। अब आज ये इस मामले के ऊपर जो एक और ख़बर गर्दिश कर रही है, यूक्रेन से मुतलिक ये ख़बर क्यों गर्दिश कर रही है, इसके अंदर क्या हकीकत है। पहले तो आपने देखा होगा कि मार्च 2026 में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मिडल ईस्ट या खलीजी ममालिक के बैक टू बैक विजिट भी किए, कतर के भी किए, यूएई के भी किए, सऊदी अरब के भी किए। उसकी वजह ये थी कि जो ईरान की तरफ से जो ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके खलीजी ममालिक को, यहाँ पर मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा था, तो दर्द सर बन चुका था कि हम कैसे इन मिज़ाइलों को, इन ड्रोन्स को रोकें, लेकिन ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि सस्ता भी हो और मौसर भी होना चाहिए। तो यूक्रेन का एक खासा तजर्बा है रशिया के साथ शाही ड्रोन्स को रोकने का, तो यूक्रेन के इस तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए इन ममालिक ने ज़ेलेंस्की के साथ या यूक्रेन के साथ एक एग्रीमेंट किया और एक स्काई मैप नामी जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो इन ममालिक के अंदर इंस्टॉल किया गया। अब ये सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, इसमें बाज़ रिपोर्ट से सामने आई कि सऊदी अरब के अंदर एक टेक्निकल टीम यूक्रेन की भी आई और यूक्रेन ने यह सिस्टम इंस्टॉल भी करके दिया और सऊदी अरब के इंजीनियर्स को इससे मुतल्लिक गाइड भी किया। यूएई से भी मुतल्लिक आई और उसके अंदर ये खबर भी सामने आई कि जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स और ये सिस्टम किया जा रहा था यूएई के अंदर, वहाँ भी ईरान की तरफ से हमला किया गया और सऊदी अरब भी इससे मुतल्लिक कुछ खास खुश नहीं हुआ, क्योंकि ये उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सका। ये जैसा कि मैंने कहा कि सरकारी तौर के ऊपर इनके बयान तो हमारे सामने नहीं आते हैं, लेकिन बाज़ ओपन इंटरसोर्स के अकाउंट्स के अंदर ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जिसमें बताया गया कि सऊदी अरब भी यूक्रेन के सिस्टम से कुछ खास खुश नहीं हुआ, क्योंकि ईरान के ड्रोन्स है, चीज़ें वो तो फिर भी जो है वो आपको लगती हुई अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए नजर आए। लेकिन बाहर अब ये मामला सामने ये आ रहा है कि पाकिस्तान को भी एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए, बड़ी तादाद के अंदर चाहिए, और वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ इस टेक्नोलॉजी के ऊपर एग्रीमेंट्स भी कर रहा है, या इस टेक्नोलॉजी को लेने के हवाले से या ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के हवाले से या इसको मज़ीद इन्हांस करने के हवाले से भी समझ भी रहा है और ऐसे एग्रीमेंट्स भी कर रहा है। यूक्रेन के हवाले से भी पाकिस्तान से मुतल्लिक ऐसी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, गो के जो पाकिस्तानी हुकाम है और यूक्रेनी हुकाम है, इन दोनों की तरफ से इस मामले के ऊपर खामोशी नज़र आती है, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर खबरें गर्दिश कर रही हैं, ना कि BBC के अंदर, ना कि रॉयटर्स के अंदर, ना कि किसी और बैन अल-अक़वामी जरीदे के अंदर, लेकिन सऊदी अरब के बाद ये पाकिस्तान का भी ये बात की जा रही है कि यूक्रेन के साथ एक खामोश तर्ज का मुआहदा ऐसा हो सकता है, लेकिन अगेन सरकारी सतह के ऊपर अभी तक इसकी तस्दीक हमारे सामने नहीं है। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाती है तो यकीनन वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा लेबनान के अंदर जो तंजीम है, जो इस वक्त इजराइल और उनका मामला आपस में चलता हुआ नज़र आ रहा है, उसी तंजीम से मुंसलिक एक अखबार है, अल अखबार आप कह लीजिए लेबनान की, ठीक है। अब इस अखबार की तरफ से ये एक ख़बर शाया की गई है कि यमन के अंदर उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर हमने माजी के अंदर देखा यूएई और सऊदी अरब की जो लड़ाई थी, कशीदगी थी, वो जारी और सारी थी, और उसके अंदर एक अच्छा खासा एक लड़ाई हुई, फाइट हुई, और बिल आखिर सऊदी अरब या सऊदी अरब से मुंसलिक जो एक प्रॉक्सी ग्रुप था, कबीले थे, वो सर्वाइव कर गए और यूएई जो ग्रो था STC वो पीछे हटने के ऊपर मजबूर हो गए। उसी जगह के ऊपर इस अखबार के मुताबिक पाकिस्तान की जो फोर्स है वो वहाँ पर तैनात हुई। इस अखबार के मुताबिक जो लेबनान की तंजीम से मुंसलिक अखबार है, यानी कि हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक ये अखबार है, इसने ये खबर शाया की और ये खबर है यानी कि कल 2 जून 2026 को ये रिपोर्ट होती है। अब इस खबर के अंदर ये बताया गया कि जब पाकिस्तान की फ़ौज को इस जगह के ऊपर तैनात किया गया तो मामला इस हद तक कशीदा हो गया कि वहाँ के जो मकामी लोग थे, मकामी लोग से मुराद ये है कि जो सऊदी अरब के हिमायती भी हैं, जिन्होंने यूएई की प्रॉक्सी से लड़ा, फाइट किया, उन्होंने ही ये एक्सेप्ट नहीं किया कि किसी और मुल्क की फ़ौज यहाँ पर आकर तैनात हो जाए।
उनका ये कहना था कि भाई ये हमारे इलाके हैं, यहाँ पर तेल बड़ी तादाद के अंदर है, साहिली शहर है, बंदरगाहें भी हैं, हम बेहतर तौर के ऊपर यहाँ की हिफाजत कर सकते हैं, जैसा कि हमने की भी है। तो यहाँ पर कोई ऐसी वजह नहीं है कि किसी और मुल्क की फ़ौज आकर यहाँ पर तैनात हो। और ज़ाहिर है पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक एग्रीमेंट मौजूद है, उसके मुताबिक जो भी फैसले हुए होंगे, इस अखबार के मुताबिक की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मामला किसी हद तक कशीदा हुआ। इस खबर के मुताबिक वहाँ पर थोड़े बहुत तनाव वाली सूरत हाल भी हुई, लेकिन फिर मामला ये हुआ इस अखबार के मुताबिक कि पाकिस्तान की फ़ौज को वापस सऊदी अरब ने बुला लिया। अब ये तो ये अखबार कह रही है, ना ही सऊदी ऑफिशियल की तरफ से है और ना ही पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के जो हुकूमत से मुंसलिक जो प्रो अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने इस खबर की तरदीद की है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के अंदर मुआहिदा है, ना कि सऊदी अरब से बाहर कोई ऐसा मुआहिदा है। और हमने 2014-15 के अंदर भी यमन के मामले के ऊपर गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया था और हम अब भी उसी के ऊपर कायम हैं। यमन के अंदर ना ही हमने फ़ौज भेजी है और ना ही इस खबर के अंदर कोई हकीकत है, लेकिन लबनान की तंजीम से मुतल्लिक जो अखबार है वो ऐसी जो खबर है वो रिपोर्ट कर रहा है। और इस खबर से मुतल्लिक ना ही सऊदी ऑफिशियल ने कुछ कहा है और पाकिस्तान ने एक तरह की आप कह लें कि तरदीद की है। पाकिस्तान कह रहा है कि यमन से हमारा कोई लेना देना है नहीं, हमारी जो फ़ौज है वो सऊदी अरब की हद तक ही है और जो कि डिफेंस पैक्ट है पूरी दुनिया को इससे मालूम है। तो ये खबर है जो यमन के हवाले से खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज यहाँ पर तैनात है, उसकी हकीकत क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, ये खबर कौन दे रहा है, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। 2 से 3 खबरें अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना से मुतल्लिक, पाकिस्तान यूक्रेन से मुतल्लिक और यमन और पाकिस्तान की आर्मी से मुतल्लिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं। आज के इस व्लॉग में हमने आपके सामने तमाम चीज़ें रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।